العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج 15واں باب ہے کتاب التوحید کا۔ کتاب التوحید جس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ بہت ہی عمدہ کتاب، شاندار کتاب، جس کتاب کے ذریعے بہت سی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی اور وہ شرک کی تاریکیوں سے نکل کر توحید کی روشنی کی طرف آئے۔ 15واں باب کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اس باب میں بنیادی طور پہ تذکرہ ہوگا فرشتوں کا، کہ فرشتے کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور کس قدر وہ اللہ رب العزت کا کلام سن کر گھبرا جاتے ہیں، کس قدر ان پہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس باب کا ہماری کتاب سے کیا تعلق ہے؟ اس باب کا گزشتہ باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گزشتہ باب کیا تھا؟ باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا۔ باب نمبر 14 میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جن جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ سب کے سب بے اختیار ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ وہ کسی کی مدد کیا کریں گے؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ تھا باب نمبر 14۔ باب نمبر 15 کا 14 کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے کہ جس طرح وہ سب جن کو اللہ کا شریک کیا جاتا ہے بے اختیار ہیں، کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، اس لیے عبادت کے لائق نہیں ہیں، فرشتے بھی اسی طرح ہیں۔ فرشتوں کا باب الگ سے قائم کر دیا، کیونکہ فرشتے غیبی مخلوق ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہیں ان سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، ان کے نام پہ بکرے ذبح کیے جا سکتے ہیں، ان کو سجدے کیے جا سکتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ فرشتے جو اللہ کے قریب ترین مخلوق ہے یہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یہ بھی بے اختیار ہیں اور یہ بھی کسی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو باب کیا ہے؟ باب ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 اور ہمارے پاس جو ابھی نسخہ ہے اس میں آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ ہے، جبکہ اس کتاب کی کئی کاپیوں میں، کئی نسخوں میں، کئی ایڈیشنوں میں آیت نمبر 23 بھی مکمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 22 بھی موجود ہے، 22۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم موضوع کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ یہ کیا ہے؟ سورہ سبا کی آیت نمبر 22۔ قل، آپ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
کہ تم پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ پکارنے کے لائق، عبادت کے لائق سمجھ رکھا ہے، پکارو انہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں اپنے علاوہ کسی اور سے دعا کرنے کی، کسی اور کو پکارنے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پکارو، تمہارا ان کو پکارنا فضول ہے، تمہارا ان کو پکارنا اس سے نہ تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ ملے گا نہ آخرت میں، بلکہ نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں میں ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اور سورہ فاطر میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے غیبانہ طور پہ دعائیں کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے ہلکے سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ایک کھجور کا مالک ہونا دور کی بات، کھجور میں موجود گٹھلی کا مالک ہونا دور کی بات، کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے ہلکے سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کہا ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرے کا اندازہ لگانا ہو تو کبھی آپ روشن دان کی طرف دیکھیں۔ روشن دان سے جب روشنی صبح کے 9 بجے 10 بجے آپ کے گھر میں آ رہی ہو تو اس روشنی میں آپ کو ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ہے ذرات، ان میں سے ایک ذرہ آپ پکڑنا چاہیں تو ہاتھ میں بھی نہیں آتا۔ یہ ایک ذرہ جو کچھ بھی نہیں ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ نے کہا یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ جس کو آپ پکاریں وہ کسی چیز کا مالک تو ہو، کوئی آپ کو فائدہ تو دے سکے، اس کے پاس کوئی اختیار تو ہو، لیکن یہ ایک ذرے کی بھی مالک نہیں ہے۔ ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں موجود کسی ذرے کے مالک ہیں، نہ زمین میں موجود ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک ہیں۔ نہ آسمانوں میں ذرے کے برابر موجود کسی چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں۔ اچھا، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، پہلے نمبر پہ اللہ نے کہا کہ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہا وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی ان میں، کن میں؟ فیہما، ان میں، کن میں؟ آپ سے سوال ہو رہا ہے جی۔ فی السماوات والارض، اور نہ ہی ان کی آسمان و زمین میں من شرکن، کسی قسم کی کوئی شراکت ہے، جن کے نام مستقل طور پہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی ملکیت میں شریک ہیں، پارٹنر بھی نہیں ہے۔ ذرہ بر کوئی چیز ہو اس کی ملکیت میں بھی وہ شریک نہیں ہے، نہ مالک اور نہ ملکیت میں کسی کے پارٹنر، حصہ دار۔ وما له منهم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ تعالی کا مددگار ہے۔ ظہیر کا معنی کیا؟ مددگار، معاون۔ لہو، اس کا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ منہم، ان میں سے کوئی، کن میں سے؟ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، جن سے غائبانہ طور پہ دعائیں کرتے ہو، جن کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہو۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان کو کیوں پکارا جائے؟ کسی چیز کے مالک بھی نہیں، کسی چیز کی ملکیت میں اللہ کے شریک اور پارٹنر بھی نہیں، اللہ کے مددگار بھی نہیں، پھر کیوں پکارا جائے انہیں؟ ایک چیز باقی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مالک تو نہیں ہے، کسی چیز کی ملکیت میں پارٹنر بھی اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے، اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے آسمان و زمین کا نظام چلانے میں، لیکن یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ان کو شفاعت کا اختیار دے رکھا ہو کہ بھئی لوگ پہلے تم سے رابطہ کریں اور تم مجھ سے رابطہ کرنا، میں لوگوں کی حاجت کو تب پورا کروں گا، ان کی دعاؤں کو تب سنوں گا جب وہ تم سے دعائیں کریں گے اور تم مجھ سے رابطہ کرو گے۔
تو اللہ نے کہا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، یہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان میں سے کسی کی شفاعت اللہ کے ہاں فائدہ نہیں دیتی، الا لمن اذن له، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے دیں، اور اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے۔ تو سفارش کا تعلق بھی براہ راست کس سے ہو گیا؟ پھر اللہ سے، یعنی کہ دنیاوی شفاعت والا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے۔ اصل میں لوگ جو ہیں وہ عادی ہیں دنیاوی امور کے، وہ اللہ تعالیٰ کے امور کو قیاس کر لیتے ہیں دنیاوی امور پہ، دنیاوی بادشاہوں پہ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، یا آپ کوئی کام اس سے لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی حاجت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ سفارش کروا لیں کچھ تگڑی سی تو کام ہو جائے گا۔ تگڑی سفارش کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اس کی فوج کا، بادشاہ کی فوج کا جو سپہ سالار ہے اس سے رابطہ کر لیں۔ جب وہ بادشاہ سے بات کرے گا بادشاہ کو ماننی پڑے گی، کیونکہ بادشاہ کو پتہ ہے اس کی بات نہ مانی اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، یہ میرا تختہ الٹ سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے یہ۔ تو بادشاہ کو ڈرتے ہوئے مسلط کی خاطر اس کی بات ماننا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، اللہ کسی سپہ سالار کے محتاج نہیں، کسی نبی کے محتاج نہیں، کسی فرشتے کے محتاج نہیں، کسی جن کے محتاج نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شفاعت مان لیں گے اس کے دبدبے کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کی وجاہت کی وجہ سے، یہ غلط ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے دنیا میں کہ بادشاہ سلامت سے کام لینا ہے تو اس کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے بادشاہ کو محبت کس سے ہے، بادشاہ کی بیگم سے رابطہ قائم کیا جائے۔ بادشاہ کی بیگم سے رابطہ کریں گے تو وہ آگے بادشاہ سے بات کرے گی تو بادشاہ بات مان لیں گے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی تھی جس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جی، مخزوم قبیلے سے۔ کیسے تعلق تھا؟ مخزوم قبیلے سے۔ اس نے چوری کر لی۔ اب مخزومی کون ہے؟ قریشی ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی کہ ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ گیا چوری کی وجہ سے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حد قائم کرنے کے معاملے میں نرمی کرنے والے نہیں ہیں، تو ان کا دیکھو اللہ کے رسول کس کی بات سنتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کس تک پہنچے تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک، اور ان سے کہا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول سے اس کیس میں، اس معاملے میں بات کرو، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تمہاری یہ جرت، تمہاری یہ جسارت کہ اللہ کی حدود کے معاملے میں شفاعت کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں نے اس کے ہاتھ کاٹنے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ ابھی کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کیا سفارش کے والے سے؟ نہیں، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ میرے خیال میں آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو ادھر ہی رہیں۔ یہ دوسرا تیسرا سوال کیا گیا ہے تو آپ سب غائب ہیں میرے خیال میں۔ اتنی محنت کر کے آپ آئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، تو پھر توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ حدیث پیش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ شفاعت کے لیے یا تو اس سے رابطہ کرتے ہیں جس کی ہیبت ہو، وجاہت ہو، جس کا اصل و رسوخ ہو، کس کے اوپر؟ بادشاہ کے اوپر، جس کے ہاں شفاعت کروانی ہے آپ نے، یا پھر لوگ رابطہ کرتے ہیں اس سے جس سے بادشاہ کو کیا ہو؟ محبت ہو۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کام کروانے کے لیے انہوں نے رابطہ کیا اسامہ بن زید سے کہ اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہے۔
تو ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں بادشاہوں کی بیویوں سے، ان کی بیٹیوں سے، ان کی اولاد سے، تو بادشاہ اپنے بیٹے کی بات ماننے پہ، بیٹی کی بات ماننے پہ، بیگم کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی ہیبت ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، نہیں، محبت، کہ اگر بیگم کی بات نہ مانی تو بیگم کا موڈ خراب ہو جائے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا، بس یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کی کمزوری نہیں ہے، اللہ کے نبی، فرشتے، یہ سب اللہ کے بڑے بڑے ولی ہیں، لیکن اللہ کا ایک بھی ولی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے من الذل جو اللہ کی کمزوری ہو۔ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ محبت وجاہت چلتی ہے، نہ محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ شفاعت وجاہت چلتی ہے، نہ شفاعت محبت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر کون سی شفاعت چلتی ہے؟ شفاعت بالاذن، کہ جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دیں اور جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ اعزاز بخش رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جس کے حق میں شفاعت ہوگی یہ وہ ہوگا جس کو خود اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتے لیکن شفاعت آ گئی تو اللہ کو ماننا پڑ جائے، ایسا پڑ جائے نہیں ہے۔ اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اور اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے شفاعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت فائدہ نہیں دیتی الا یہ کہ شفاعت کرنے والا اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے اور اس کے حق میں شفاعت کرے جس کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے۔ تو یہی صورتحال کن کی ہے؟ فرشتوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ کن کے دلوں سے جی؟ جی، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان قلوب، ان کے دلوں سے، یعنی کہ فرشتوں کے دلوں سے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ فرشتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا پیچھے، قلوبہم کیسے ہمیں پتا چلا کہ ہم سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں جبکہ فرشتوں کا اس سے پہلے تذکرہ موجود ہی نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوا ہے حدیث کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ وہ حدیث جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے، اور یہ اس کی ایک مثال ہے، ورنہ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینے شروع سے ہی 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے کون سے ہیں قرآن میں اللہ نے کہاں بیان کیا جی؟ کہیں بیان نہیں کیا۔ اس کی وضاحت آئی تو کہاں آئی؟ احادیث میں آئی۔ تو قرآن صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی، اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ حدیث چونکہ آنے والی ہے، میں بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اشارہ کروں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر فرشتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گھبرا جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں غشی طاری ہو جاتی ہے ان پہ۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام ختم ہوتا ہے تب جا کر ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ فرشتے جو اللہ کے بہت قریب ہیں، جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا کلام سن کے گھبرا جاتے ہیں،
حالانکہ بار بار اللہ کی وحی سنتے ہیں. چلیے جو پہلی بار اللہ کی وحی سنے وہ گمراہ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بار بار اللہ کا کلام سننے کے باوجود ان پہ وہی گھبراہٹ تاری ہوتی ہے جو پہلی وحی پہ تاری ہوتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کی عظمت کا، اللہ کی ہیبت کا، اللہ کے جلال کا، اور یہ کہ اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق کچھ بھی نہیں. تو اس لیے فرشتوں کو بھی پکارنا، ان سے بھی دعائیں کرنا غلط ہوگا، انہیں سجدہ کرنا بھی غلط ہوگا، اور ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنا بھی غلط ہوگا، ان کے نام کے منت ماننا بھی غلط ہوگا. جب فرشتوں کے لیے کام نہیں کیے جا سکتے تو دوسری مخلوقات کے لیے بدرجہ اولا نہیں کیے جا سکتے. فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فزیا گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، ان قلوبہم ان کے دلوں سے. کن کے دلوں سے؟ اور اس سے پتہ چلا فرشتوں کے دل ہوتے ہیں. جسے کیا پتہ چلا فرشتوں کے کیا ہوتے ہیں؟ دل ہوتے ہیں. اور یہ غیبی معلومات ہیں، نہ ہم نے فرشتے دیکھے نہ فرشتوں کے دل دیکھے، اللہ نے بتایا اور ہم ایمان لے آئے. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے. قالو وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے. گھبراہٹ دور ہونے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اچھا یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. اور ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے پتا چلے گا کہ نیچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، اور جو اوپر والے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں سے سوال کر رہے ہیں. جبریل علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے. قالو وہ کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب دینے والے. جواب دینے والے وہ کہتے ہیں الحق. الحق کا اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے، فتح کیوں آیا ہے، منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے، ایک فعل پوشیدہ ہے، ایک لفظ پوشیدہ ہے. قالو قال الحق. جواب دینے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا حق کہا. اللہ کی گفتگو میں، اللہ کے کلام میں جھوٹ نہیں ہوتا، اللہ کے کلام میں باطل نہیں ہوتا. اللہ نے جو کہا ہے حق ہے، اللہ خود بھی حق، اللہ کا کلام بھی حق. وہوا اور وہ اللہ العلی الکبیر بہت ہی بلند و بالا ہے، الکبیر بہت بڑا ہے. اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہوئی؟ کلام. اور اللہ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے. اور لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ تو بیچارے کلام بھی نہیں کر سکتے. قبر والے، پتھر، درخت، مورتیاں، فوج شدگان، یہ کلام نہیں کر سکتے. تو وہ کیسا خالق ہے جو کلام ہی نہ کرے؟ وہ کیسا معبود ہے جو کلام ہی نہ کرے؟ وہ کیسا معبود ہے جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. تو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں؟ اس آیت سے. جب اس آیت کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے. گھبراہٹ کیوں تاری ہوئی ہے؟ اللہ کے کلام کی وجہ سے. دوسرے نمبر پہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے العلو، بلند ہونا. اور اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بلند ہیں. ذات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہیں. اللہ کی ذات کہاں ہے جی؟ عرش پہ. اور عرش سب سے آخری اللہ کی مخلوق ہے، اس سے اوپر اللہ کی مخلوق کوئی نہیں ہے. اور اللہ عرش کے اوپر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے اوپر ہیں. دوسرے نمبر پہ
اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہیں اپنی صفات کے لحاظ سے، اللہ کی ہر صفت اعلیٰ، اللہ کی ہر صفت اونچی، اللہ کی صفات کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں، اللہ کو علو حاصل ہے، کس لحاظ سے؟ غالب ہونے کے لحاظ سے، یعنی کہ اللہ سب سے اوپر ہے، یعنی کہ قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، غلبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔ تو ذات کے لحاظ سے بھی اوپر، اور شان اور مقام کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اوپر۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، اور جس پہ غشی طاری ہو جائے، جس پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے، کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ جو خود ڈر جائے اللہ کا کلام سن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈرنے والا ہے، کسی کا ڈر کیا دور کرے گا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، اسی لیے جب غشی طاری ہوتی ہے اور پھر گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں دوسروں سے اللہ نے کیا کہا، تو عالم الغیب نہیں ہے۔ اور خصوصاً یہ بات کہ اللہ کے کلام کرنے سے پہلے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کیا کلام کرنے والے ہیں، ورنہ یہ سوال کبھی نہ کرتے۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ وفی الصحیح، اور صحیح میں ہے، صحیح سے مراد یہاں پہ کیا؟ صحیح بخاری، نمبر اس کا کیا ہے یہاں پہ؟ 4701، 4701، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی معاملے کا حکم کرتے ہیں، ضربت الملائکۃ باجنحتها، تو فرشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے پر ہیں، ایسے پتہ چلا فرشتوں کی کیا ہیں؟ دل ہیں، یہاں سے پتہ چلا فرشتوں کی کیا ہے؟ پر ہیں۔ اور یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ جب اللہ کے رسول نے دیکھا 600 پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خضعانا لقولہ، فرشتے اللہ کا کلام سن کر، وحی سن کر اپنے پر کیوں پھڑپھڑاتے ہیں؟ خضعانا لقولہ، اللہ کے کلام کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ کأنہ سلسلۃ علی صفوان، گویا کہ وہ زنجیر ہے علی صفوان، کسی چکنے پتھر پہ، کسی چکنے صاف پتھر پہ۔ صفوان چکنا صاف پتھر، سلسلہ زنجیر، گویا کہ وہ زنجیر ہے، وہ کیا؟ وہ اللہ کا قول، اللہ کا کلام۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے کلام کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اللہ کے کلام کو کیا دی جا رہی ہے؟ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ یہاں پہ کأنہ سے مراد ہے کہ فرشتے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس سننے کا جو اثر ان کے دلوں پہ ہوتا ہے، آواز کا اثر، وہ اثر جو
ہے اس کی مشابت ہے زنجیر کی آواز سے، جبکہ زنجیر کو مارا جا رہا ہو کسی چٹان پہ، کسی پتھر پہ، پتھر وہ جو صاف ہو بالکل. تو زنجیر کو صاف چٹان پہ مارنے سے جو آواز آئے گی، اس آواز کی طرح کا اثر ہوتا ہے فرشتوں کے دلوں پہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں. ینفذہم ذالک، اللہ تعالی ان تک پہنچا دیتا ہے ذالک، اس کو، کس کو؟ اس کلام کو، اس قول کو اللہ داخل کر دیتا ہے ان کے دلوں میں. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے رب نے؟ قالوا الحق، دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے حق کہا ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے. فیسمعها مسترق السمع، تو اس کو سن لیتے ہیں، کس کو؟ اللہ کی گفتگو کو، اللہ کے کلام کو سن لیتے ہیں مسترق السمع، چوری چوری سننے والے، چوری چوری سننے والے شیاطین. کیونکہ یہاں پہ مسترق لفظ جو ہے وہ واؤ کے بغیر ہے، ایسے ہی ہے، تو اس سے مراد ہوگا واحد، ایک. مسترقن سننے والا، ایک سننے والا. اگر یہ واؤ کے ساتھ ہوتا مسترقو، تو پھر ہم نے کہنا تھا کہ اصل میں ہے مسترقون، نون گر گیا ہے، پھر ہم جمع والا معنی کرتے کہ چوری چھپے سننے والے. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ چوری چھپے سننے والا. تو فیسمع، وہ اللہ کے کلام کو سن لیتا ہے چوری چھپے سننے والا شیطان. اچھا، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیطانوں کی اتنی پہنچ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن لیتے ہیں؟ تو یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کا کلام ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ایک دوسرے تک نقل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان فرشتوں سے کوئی نہ کوئی جن اس کلام کو سن لیتا ہے. کلام وہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کا کلام شیطان اللہ سے براہ راست نہیں سنتے، بلکہ اللہ کا کلام شیطان کہاں سے سنتے ہیں؟ فرشتوں سے. وَمُسْتَلِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، اور چوری چھپے کلام سننے والے جو شیطان ہیں وہ کیسے سن لیتے ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے بعض بعض کے اوپر چڑھا ہوا ہے، بعض بعض کے اوپر ہے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہی امید ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. اچھا، اب یہ کیفیت کیا ہوئی؟ تو ایک اس حدیث کے ایک راوی نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے، وصفہ، اس کو بیان کیا ہے، کس کو؟ اللہ کیا وہ کلام جسے فرشتے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کلام کو سننے والے، چوری چھپے سننے والے شیطان جو ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا وصفہ سفیان، سفیان بن عیینہ، بہت بڑے محدث ہیں سفیان بن عیینہ الہلالی المکی. سفیان نے اس کو بیان کیا بکفی، اپنی ہتھیلی کے ساتھ. فحرفہا، چنانچہ انہوں نے اپنی ہتھیلی کو کنارے کے رخ پہ کیا. وبدد بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ قائم کیا، ایسے ایسے، اس طرح. یہ انگلیوں میں فاصلہ ہے نا، یہ دیکھیں، اور اس طرح کیا.
گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوپر والا جو فرشتہ ہے، اوپر والا جو شیطان جن ہے، معذرت کے ساتھ فرشتہ نہیں، سب سے اوپر جو شیطان جن ہے جو آسمان دنیا کے فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نیچے والے شیطان اور جن کے اوپر چڑھا ہوا ہے، سیڑھی کی شکل میں شیطانوں کا، جنوں کا یہ سلسلہ ہے۔ زمین پہ ایک شیطان جن، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح انہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، کہاں تک؟ آسمان دنیا تک۔ فیسمع الکلیمہ، تو سنتا ہے الکلیمہ، اس کلام کو۔ کون سنتا ہے؟ وہ شیطان جو سب سے اوپر ہے۔ فیلقیہا، تو وہ اس کلام کو پہنچا دیتا ہے، منتقل کر دیتا ہے، الی من تحتہ، اس شیطان کی طرف جو اس سے نیچے ہے۔ ثم یلقیہا الآخر، پھر اس کو پہنچا دیتا ہے، منتقل کر دیتا ہے الآخر، دوسرا شیطان، الی من تحتہ، اس تک جو اس سے نیچے ہے، حتی یلقیہا، یہاں تک کہ وہ جو نیچے والا ہے وہ اس کو پہنچا دیتا ہے، اس کو منتقل کر دیتا ہے، علی لسان ساحری، جادوگر کی زبان پہ، ابل کاہنی، یا کاہن کی زبان پہ۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو مستقبل کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے، غیبی باتیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فربما، بس بسا اوقات، ادرکہ، اس کو دبوچتا ہے، اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے، کس کو؟ اس شیطان کو۔ وہ شیطان جو نیچے بات بتانے لگا ہے اور اس نے فرشتوں کی بات سن لی ہے، اس کو پا لیتا ہے الشہاب، شعلہ انگارہ۔ شہاب کا معنی کیا ہے؟ شعلہ انگارہ۔ یہ شعلہ انگارہ کون سا؟ ستارے کا، ستارے کا ایک حصہ، کسی ستارے کا ایک حصہ، وہ چونکہ آگ کا حصہ ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شعلہ۔ تو اب اس شیطان کو دبوچ لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے شہاب، انگارہ، قبل ان یلقیہا، پہلے اس کے کہ وہ اس کلام کو منتقل کرے اس شیطان کی طرف جو اس سے نیچے ہے۔ وربما القاہا، اور بسا اوقات القاہا، وہ اس کو منتقل کر چکا ہوتا ہے، اس کلام کو، اس کو پہنچا چکا ہوتا ہے۔ کون؟ شیطان، قبل ان یدرکہ، پہلے اس کے کہ اس کو پالے، کون؟ انگارہ، شعلہ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ پھر کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس شیطان کو نہ پکڑ سکے وقت پہ؟ کیوں جی؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عاجز ہیں، بے بس ہیں؟ نہیں، یہی اللہ کی مشیت ہے، یہی کیا اللہ کی مشیت ہے۔ ان شیطانوں نے فرشتوں کا کلام سنا ہے تو اس میں بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے۔ اور اب کلام سننے کے بعد، کلام سننے والے شیطان کا پیچھا کرتا ہے شعلہ، اور کبھی شعلہ پیچھا کرنے میں لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ شیطان نیچے کلام پہنچا چکا ہوتا ہے نیچے والے شیطان تک، اور کبھی شعلہ پہلے ہی اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس سب کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، اس سب کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ابلیس کو ہی ختم کر دیں، کہانی ختم ہو جائے ساری، شیطانوں کو ہی ختم کر دیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ فَيَكْذِبُ، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کون؟ وہ کاہن، وہ جادوگر، معاہا، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس خبر کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ، جو اوپر سے کلام آیا ہے نا،
شیطانوں کے ذریعے نیچے کہن تک پہنچ گیا ہے، اس ایک کلام کے ساتھ وہ جھوٹ ملاتا ہے کتنے؟ 100 کذبات، کتنے؟ 100 جھوٹ. اور پھر دسمبر کے آخری مہینے میں پیشین گوئیاں جاری ہوتی ہیں، کتنی جی؟ 100. فلاں آدمی اس سال بادشاہ وزیر اعظم بن جائے گا، فلاں کی وزارت عظمیٰ خطرے میں پڑ جائے گی، فلاں کی شادی ہو جائے گی، فلاں فوت ہو جائے گا، فلاں کے یہاں بچے پیدا ہوں گے. یہ ساری پیشین گوئیاں جاری ہوتی ہیں سال کے آخر میں، دسمبر کے مہینے میں. فیقال، تو کہا جاتا ہے، الیس قد قال لنا یوم کذا وکذا، کیا اس نے نہیں کہا تھا ہم سے فلاں فلاں دن؟ کیا نہیں کہا تھا؟ یہاں پہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ الیس قد قال لنا یوم کذا وکذا کذا وکذا، یعنی کذا وکذا کتنی بار ہو جائے گا؟ 4 بار. یعنی کہ کیا ہم سے نہیں کہا تھا اس نے یوم کذا وکذا، فلاں فلاں دن کیا کہا تھا؟ کذا وکذا، اس طرح کہا تھا. کیا اس نے یہ بات نہیں کہی تھی، یہ بات نہیں کہی تھی؟ یعنی کہ پوری ہو گئی ہے. اچھا، اب پوری کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ 1 2، کتنی باتوں میں سے؟ 100 باتوں میں سے. اب آپ دیکھیے کہ انسان گمراہی کو اور غلط بات کو کتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ اس نے 100 باتیں کی تھیں، 100 پیشین گوئیاں جاری کی تھیں، ایک بات پوری ہوئی ہے. اس ایک بات کی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا ولی ہے، پہنچی سرکار ہے، یہ غیب کی باتیں جانتا ہے. اور جو اس کی 99 باتیں 98 باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی تیری 98 باتیں کیوں غلط ہوگی، اگر تو اللہ کا ولی ہے تو. ولی کا وہ معنی جو وہ مراد لیتے ہیں. اگر تو غیبی باتیں جاننے والا ہے، پہنچی سرکار ہے، تیری 98 باتیں غلط کیسے ہو گئی؟ فَيُصَدَّقُ، تو اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اس کو سچا قرار دیا جاتا ہے. بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ، اس کلام کی وجہ سے، الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، جو آسمان سے سنا گیا. آسمان سے سنا گیا اور اس تک پہنچ گیا کن کے ذریعے؟ شیطانوں کے ذریعے. یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے جی؟ صحیح بخاری میں. اب ذرا ایک حدیث جو امام صاحب تو لے کر نہیں آئے لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ ہے بخاری شریف کی. راوی ہیں سیدہ عائشہ، حدیث کا نمبر ہے 3210، 3210 3210. سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ان الملائکۃ تنزل فی العنان، فرشتے اترتے ہیں بادلوں میں. کہاں اترتے ہیں؟ بادلوں میں. فتذکر الامر قضی فی السماء، تو وہ تذکرہ کرتے ہیں اس معاملے کا جس کا حکم مل چکا ہوتا ہے، جس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. کہاں؟ آسمانوں پہ. فیصلہ آسمانوں پہ ہوا، حکم آسمانوں پہ ملا، تو فرشتے آپس میں بادلوں میں رہ کر اس معاملے کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. فتسترق الشیاطین السمع، تو شیطان اس گفتگو کو سن لیتے ہیں چوری چوری، جو کہاں پہ کی جا رہی ہے؟ بادلوں میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فتوحیہ الی الکہان، اور یہ شیطان اس گفتگو کو پہنچا دیتے ہیں کن تک؟ کہنوں تک. اور یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا؟ فتوحیہ، وحی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے شیطانی وحی بھی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے رحمانی وحی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نبیوں کے لیے، اور ایک شیطانی وحی جو شیطان کرتے ہیں کائنوں کی طرف، نجومیوں کی طرف، عاملوں کی طرف. عامل نجومی بابا، بنگالی بابا لکھا ہوتا ہے نا جی. فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبًا، چنانچہ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ بولتے ہیں، من عندہم، اپنی طرف سے. اچھا جی، اس حدیث سے میں فائدہ کیا ملا؟ کہ بادلوں میں گفتگو ہو رہی ہے. کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ کبھی گفتگو سن لی جاتی ہے جبکہ فرشتے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہاں؟ آسمان دنیا پہ، اور کبھی گفتگو سن لی جاتی ہے جبکہ فرشتے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہاں پہ؟ بادلوں میں۔ یاد رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنے تب پابندی لگا دی گئی، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، شیطانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آسمانی کلام سن سکیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد وہی صورتحال ہے جو آپ کے نبی بننے سے پہلے تھی۔ آئیے اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث اور سنانا چاہوں گا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف 2229 2229۔ اس میں یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے عبداللہ ابن عباس کو بتایا رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ایک شعلے کو پھینکا گیا جس سے روشنی پیدا ہوئی، روشنی پھیل گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیہ اذا رمی بمثل ھذا، جب یہ صورتحال پیدا ہوتی تھی زمانہ جاہلیت میں تم کیا کہتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ ہوتا تھا، تمہارے کیا خیالات ہوتے تھے اس کے بارے میں، یہ کیا ہوا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ کرام نے کہا حقیقت حال تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، لیکن ہم کیا سوچتے تھے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ کنا نقول ولد اللیلۃ رجل عظیم، آج رات کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے، یا پھر ہم کہتے تھے ومات رجل عظیم، آج رات کو عظیم آدمی کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، اس کا تعلق نہ کسی کی ولادت سے ہے نہ کسی کی فوتگی سے ہے، ولكن ربنا تبارک وتعالى ولكن ربنا تبارک وتعالى اسمه اذا قضى امرا سبح حملۃ العرش، یہ دھیان سے سنیں، اس کا تعلق ہے ہمارے موضوع سے کہ جب اللہ تعالی کسی معاملے کا حکم دیتے ہیں تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ثم سبح اہل السماء الذین یلونہم، پھر تسبیح بیان کرتے ہیں اس آسمان کے فرشتے جو آسمان عرش کے قریب ہے، متصل ہے۔ حتی یبلغ التسبیح اہل هذه السماء الدنیا، یہ سلسلہ ایسے ہی رہتا ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے آسمان دنیا کے فرشتوں کے پاس، وہ بھی ایسی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں کون؟ الذین یلون حملۃ العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہیں، وہ کہتے ہیں کن سے؟ لحملۃ العرش، ان فرشتوں سے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہاری رب نے؟ فیخبرونہم، اچھا اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ کون سے فرشتے؟ جو نیچے ہیں یہ سوال کر رہے ہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں سے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فیخبرونہم ماذا قال، تو بتاتے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو کون بتاتے ہیں؟ عرش اٹھانے والے فرشتے۔ قال فیستخبر بعض اہل السماوات بعضا، ایسے ہی ہر آسمان کے فرشتے دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں سے، دوسرے تیسرے چوتھے، اور یہ جو چھٹے آسمان کے فرشتے ہیں وہ ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، کیا کہا اللہ نے، تو وہ جواب دیتے ہیں، یہاں تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہاں؟ آسمان دنیا تک۔ فتخطف الجن السمع، تو جن جو ہیں اس گفتگو کو اشک لیتے ہیں۔ فیقذفون الی اولیائہم،
تو جن اس گفتگو کو پہنچا دیتے ہیں اپنے ولیوں کے پاس، اپنے اولیاء کے پاس. اس کا مطلب ہے اولیاء دو طرح کے ہیں، ولی دو طرح کے ہیں، اولیاء الرحمن، اولیاء الشیطان. اسی لیے امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی تھی کیا؟ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. کہ آپ کیسے فرق کریں گے اللہ کے ولیوں کے درمیان اور شیطان کے ولیوں کے درمیان. دیکھیں یہ ہیں شیطان کے ولی، یہ شیطان ان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. وَيُرْمَوْنَ بِهِ، اور یہ شیطان جو گفتگو سنتے ہیں ان کو مارا بھی جاتا ہے، شعلے مارے جاتے ہیں ان کو. فما جاؤ به علی وجهه فهو حق، تو جو بات درست نکلے کس کی؟ عامل صاحب کی، کاہن کی، نجومی کی اور نام نہاد پیر کی، تو یہ وہی بات ہے جو اوپر سے آئی تھی. وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ، لیکن وہ اس میں بڑی ملاوٹ کرتے ہیں، بڑے اضافے کرتے ہیں، بہت جھوٹ ملا دیتے ہیں. تو یہ حدیث تھی کس کتاب کی؟ مسلم شریف کی. نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ان تمام احادیث سے کیا پتا چلا کہ کبھی گفتگو سن لی جاتی ہے فرشتوں کی جب کہ وہ بادلوں پہ ہوتے ہیں، اور کبھی سن لی جاتی ہے جب کہ وہ آسمان پہ ہوتے ہیں. اور یہ پہلے بتا چکا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہوتا ہے، یا نعوذ باللہ شیطان جو ہیں وہ فرشتوں سے بھی زیادہ چلاک نکلے یا ان سے زیادہ صلاحیت والے نکلے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے. تو آئیے اس کے بعد والی روایت، وانی نواس بن سمعان، کس سے روایت ہے؟ نواس بن سمعان کلابی، یہ صحابی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی صحابی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، یہ حدیث شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک تو امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے حدیث کہاں سے لی ہے، لیکن ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ اس جگہ امام صاحب کی جو ذاتی کتاب تھی، ان کی جو ذاتی کاپی تھی، جو ایڈیشن تھا، جو نسخہ تھا، وہاں پہ اس جگہ یعنی کہ کچھ نہیں لکھا ہوا، بیاد ہے، خالی جگہ ہے. گویا کہ انہوں نے لکھنا تھا کہ اس حدیث کو کس امام نے روایت کیا، لیکن لکھ نہیں سکے. تو بہرحال اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون سے امام ہیں؟ نمبر 1 امام ابن ابی عاصم، ان کی کتاب ہے السنہ، وہاں پہ یہ حدیث موجود ہے. وہاں پہ اس کا نمبر ہے 527 527. دوسرے نمبر پہ امام ابن خزیمہ اس کو لے کر آئے اپنی کتاب التوحید میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 206 206. امام طبری اس کو لے کر آئے اپنی تفسیر میں. امام بہقی اس کو لے کر آئے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں. امام بغوی لے کر آئے اس کو اپنی تفسیر میں. اور اس حدیث پہ کلام ہے، یعنی کہ اس حدیث کے اوپر علماء کے نام مطمئن نہیں ہیں. مطمئن کس لحاظ سے نہیں ہے؟ کہ یہ حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچ سکی، اس کے حدیث ہونے کا صحیح معنوں میں ثبوت نہیں مل سکا. اس کی سند میں ایک راوی ہے نعیم بن حماد، ضعیف ہیں. ایک ولید بن مسلم ہیں، وہ مدلس ہیں. لیکن اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، اس کی تائید میں دیگر روایات موجود ہیں. ان میں سے ایک وہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے، ابو ہریرہ کی حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے، جو امام صاحب نے امام محمد بن الوہاب لے کر آئے ہیں. اور امام ابن خزیمہ چونکہ اس سے اپنی کتاب التوحید میں لے کر آئے ہیں، اور امام ابن خزیمہ کی کوشش تھی کہ میں صحیح حدیث کو دلیل بناؤں. تو انشاءاللہ یہ حدیث جو ہے دیگر شواہد کی روشنی میں قابل قبول ہو جائے گی، لیکن سند کے لحاظ سے ویسے ضعیف ہے. اور اس کو ضعیف قرار دینے والوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے کتاب سنہ جو ہے ابن ابی عاصم کی، اس کی تخریج کی ہے، تحقیق کی ہے، اور نام ہے اس تخریج کا ظلال الجنہ فی تخریج السنہ. وہاں پہ انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اچھا، اب پڑھتے ہیں یہ حدیث ہے کیا کہ اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر، جب اللہ تعالی کسی معاملے کی وحی کرنا چاہتے ہیں، تو تکلم بالوحی،
اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں تو اخذت السماواتی منہ رجفا، منہ سے مراد اللہ کے کلام سے، تو اللہ کے اس کلام کی وجہ سے آسمانوں کو کپ کپی پکڑ لیتی ہے، ان کے آسمانوں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آسمان کپ کپانے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر۔ اس سے مجھے اور آپ کی عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم اللہ کے کلام کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ آسمان جو ہے اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ او قال، راوی کہتے ہیں یا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا رجفا یا کہا تھا رادا صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال دونوں کا معنی قریب قریب ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ شدیدۃ، تھوڑی بہت نہیں بلکہ شدید کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیوں؟ خوفا من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، تو جب اس کلام کو سنتے ہیں آسمان والے، وہ کون ہیں؟ فرشتے، تو صعقوا، ان پہ غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کا اللہ سے ڈرنا، فرشتوں پہ اللہ کی ہیبت کا طاری ہونا۔ فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، تو سب سے پہلے جو اپنے سر کو اٹھاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، تو اللہ ان سے کلام کرتے ہیں اپنی وحی میں سے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں کس سے؟ جبریل سے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا؟ کلام کرنا۔ ثُمَّ يَمُرُّ جبریل علی الملائکہ، پھر جبریل گزرتے ہیں کن کے پاس سے؟ فرشتوں کے پاس سے۔ کلما مر بسماء سألہ ملائکتها، جب بھی جبریل گزرتے ہیں کسی بھی آسمان سے تو ان سے سوال کرتے ہیں اس آسمان کے فرشتے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل ہمارے رب نے کیا کہا ہے، کیا کلام فرمایا ہے؟ فیقول جبریل، جبریل کہتے ہیں قال الحق، اللہ نے حق کہا ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ فیقولون کلہم مثل ما قال جبریل، تو پھر وہ سارے کہتے ہیں وہی کچھ جو کس نے کہا؟ جبریل نے۔ کیا کہتے ہیں؟ قال الحق وهو العلی الکبیر، وہ بھی کہتے ہیں اللہ نے جو کہا حق کا، اللہ بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ، تو جبریل اس وحی کو پہنچاتے ہیں اس جگہ جس جگہ کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، ان کے کلام کو پہنچانے کا جبریل پہنچا دیتے ہیں۔ فیہ مسائل، اس باب میں کیا کیا مسائل ہیں؟ الاولی، نمبر 1، تفسیر الآیہ، آیت کی تفسیر ہو گئی ہے۔ کون سی آیت کی؟ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ما فیہا من الحجت علی ابطال الشرک، دوسرا مسئلہ وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے، ما فیہا جو اس آیت میں پائی جاتی ہے، کس چیز پہ؟ علی ابطال الشرک، شرک کے بطلان پہ، شرک کے ناحق ہونے پہ، شرک کے غلط ہونے پہ، خصوصاً من تعلق علی الصالحین، جو صالحین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کس کام کے لیے؟ عبادت کے لیے، ان سے غیبانہ دعائیں کرنے کے لیے، انہیں مشکل اوقات میں پکارنے کے لیے۔ وہی الآیہ، اور یہ وہ آیت التی قیل، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہا تقطع علوق شجرۃ الشرک من القلب، کہ یہ شرک کے درخت کی رگوں کو، یہ جو آیت ہے شرک کے درخت کی رگوں کو، جڑوں کو کاٹ دیتی ہے، من القلب، کہاں سے؟ دل سے، یعنی کہ یہ آیت دل سے شرک کو اچھی طرح نکال کے رکھ دیتی ہے۔ کیوں جی؟ وہ کیسے؟ شرک جو عام طور پہ زمین والے کرتے ہیں، اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اولیاء، صالحین، نیک لوگوں کے معاملے میں غلو سے، حد سے آگے نکل جانے سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔
اور یہاں پہ بتایا گیا اس آیت میں کہ فرشتے اللہ کے بڑے قریب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی وحی براہ راست سنتے ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے سامنے کانپتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا کلام سن کے ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بے اختیار ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں۔ تو جب فرشتے ایسے نہیں ہیں تو باقی مخلوقات ایسی کیسے ہوں؟ وہ حاجت روا کس طرح ہوں گی، وہ مشکل کشا کس طرح ہوں گی، ان کی عبادت کیوں کر جائے؟ تو الثالث، تیسرا مسئلہ، تفسیر قوله قال الحق وهو العلی الکبیر، کہ اللہ کا یہ فرمان جو ہے اس آیت کے آخر میں، آیت نمبر 23 کے آخر میں، 23 کے آخر میں، کہ قال الحق کا، انہوں نے کہا الحق کا، کہ اللہ نے حق کہا ہے، وهو العلی الکبیر، اور وہ بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کی تفسیر بھی ہوگی، بالکل اس کی بھی ہوگی، کیونکہ اسی آیت کا یہ حصہ ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، سبب سؤالہم عن ذالک، ان کے اس بارے میں سوال کرنے کا سبب، کن کے سوال کرنے کا؟ فرشتوں کے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو سبب کیا پھر نکلا؟ اس لیے کہ جب وہ کلام سنتے ہیں، جو ہی اللہ کلام کرتے ہیں، ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ نے کیا کہا ہے، اسی لیے پھر وہ پوچھتے ہیں۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان جبریل یجیبہم بقولہ بعد ذلک قال کذا وکذا، جبریل علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں ان کے اس قول کے بعد۔ کس قول کے بعد؟ جن کے وہ کہتے ہیں رب نے کیا کہا، تو ان کے اس قول کے بعد جبریل ان کو جواب دیتے ہیں قال کذا وکذا، اللہ نے یوں یوں کہا ہے، اللہ نے یہ بات کی ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں یوں کہا ہے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، ذکر اس بات کا تذکرہ، ان اول من یرفع رأسہ جبریل، کہ جو سب سے پہلے اپنا سر اٹھاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ کیونکہ فرشتوں پہ غشی طاری ہو جاتی ہے اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، جب گھبراہٹ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں تو سب سے پہلے سر اٹھاتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ جبریل۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، انہ یقول لأہل السماوات کلہم لأنہم یسألونہ، کہ جبریل یہ بات بتاتے ہیں تمام آسمان والوں کو، یعنی کہ تمام آسمانی فرشتوں کو۔ کیوں بتاتے ہیں؟ لأنہم یسألونہ، کیونکہ وہ سب کے سب ان سے سوال کرتے ہیں۔ کن سے؟ جبریل سے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، جبریل سب کو بتاتے ہیں۔ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، ان الغشی یعم اہل السماوات کلہم، کہ یہ غشی جو ہے تمام آسمان والوں پہ عمومی طور پہ طاری ہوتی ہے، سب پہ طاری ہوتی ہے، کوئی بھی فرشتہ اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ التاسعہ، نواں مسئلہ، ارتجاف السماوات لکلام اللہ تعالی، آسمانوں کا اللہ کے کلام کی وجہ سے کپ کپانا۔ آسمان کپ کپاتے ہیں، لرزتے ہیں اللہ کے کلام کی وجہ سے، تو اے انسان تو بھی اللہ کا کلام سن کے کانپ جایا کر۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، ان جبریل هو الذی ینتہی بالوحی الی حیث امرہ اللہ، کہ جبریل ہی وحی کو پہنچاتے ہیں اس جگہ جس جگہ پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، ذکر استراق الشیاطین، شیطانوں کے کلام چوری طور پہ سننے کا تذکرہ۔ جی ہاں، بالکل یہ تذکرہ آیا ہے، اور وضاحت یہ ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام نبی تھے تب تک جنوں کے لیے آسمان کی باتیں سننا ممکن نہیں تھا۔ آپ کے نبی بننے سے پہلے بھی وہ سنتے رہے چوری چھپے کوئی نہ کوئی بات، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اب یہ گارنٹی اور یہ حفاظت ختم ہوگی۔ الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، صفت رکوب بعضہم بعضا، شیطانوں کے بعض میں سے بعض کے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونے کی حالت اور وصف۔
سفیان نے بیان کیا نا جی یہ حالت کیسے بیان کی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ایک کنارے پہ رکھا اور پھر انگلیوں میں کیا رکھا، فاصلہ، یعنی کہ اس طرح ایک ہے پھر اس کے اوپر 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 ہے۔ الثالث عشرہ 13واں مسئلہ، سبب ارسال الشہب، شعلے بھیجنے کا سبب، اللہ تعالیٰ شعلے کیوں بھیجتے ہیں، انگارے کیوں بھیجتے ہیں جلانے کے لیے؟ کیونکہ شیطان جن جو ہیں وہ فرشتوں کا کلام چوری چھپے سنتے ہیں اور نیچے پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ شعلوں کو بھیجتے ہیں۔ الرابع عشرہ 14واں مسئلہ، انہ تارۃ یدرکہ الشہاب قبل ان یلقیہا، کہ بے شک کبھی کبھی، تارتن کبھی کبھی، یدرکہ اس کو پا لیتا ہے، کس کو؟ وہ اوپر والے شیطان جن کو جس نے فرشتوں کا کلام سنا ہوتا ہے اس کو پا لیتا ہے شعلہ قبل ان یلقیہا، پہلے اس کے کہ وہ اس کلام کو آگے منتقل کرے، آگے پہنچائے۔ وتارتن، اور کبھی کبھی، یلقیہا، وہ اس کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، فی اذن ولیہ من الانس، انسانوں میں سے اپنے دوست کے کانوں میں، قبل ان یدرکہ، پہلے اس کے کہ اس کو پائے، کون؟ شعلہ۔ الخامس عشرہ، کون الکاہن یصدق بعض الاحیان، کہ کاہن کبھی کبھی سچ کہتا ہے۔ وہ سچ کون سا ہوتا ہے؟ جو اوپر سے اس کے پاس آیا ہوتا ہے۔ تو لوگ پھر کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ اس ایک سچ کی طرف، جو 99 جھوٹ ہے ان کی طرف نہیں دیکھتے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور جو بدتی علماء کرام ہوتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولانا صاحب بڑی خوبصورت تقریر کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، جی وہ تو اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، ان کی باتیں دلوں میں اترتی ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے۔ بھائی وہ اخلاق کی باتیں بتاتے ہیں، زبان ان کی بڑی میٹھی ہے، لیکن جہاں وہ 10 اچھی باتیں کرتے ہیں 90 باتیں غلط کرتے ہیں، وہ بدعات کی ترغیب دیتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، اور آپ کو وہ قریب کر رہے ہیں کن کے؟ رافضیوں کے اور صحابہ کرام کے دشمنوں کے، اور وہ آپ کو شرک پہ لگا رہے ہیں، شرکیہ واقعات سنا کر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ 4 اچھی باتوں کی طرف، باقی باتوں کی طرف کون دیکھے گا؟ اور افسوس ہوتا ہے ہمارے ان لوگوں پہ جو ایسے کلپ پبلک میں نشر کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ بھائی اس بدتی عالم دین نے اس کلپ میں اچھی گفتگو کی، میں مانتا ہوں، لیکن آپ یہ کلپ جب پبلک تک پہنچائیں گے تو پبلک اس عالم دین کے باقی کلپ بھی سننے میں دلچسپی رکھے گی، اور وہاں پہ کیا ان کو ملے گا؟ پبلک کو دوسرے کلپوں میں شرک ملے گا، بدعات ملیں گی، گمراہیاں ملیں گی، خرافات ملیں گی۔ ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کہا جناب یہ کلپ بہت اچھا ہے جی، اس میں کوئی غلط بات نہیں، تو خبردار رہنا چاہیے۔ السادس عشرہ 16واں مسئلہ، کونہ یکذب معہا مئۃ کذبہ یا کذبہ، کہ وہ جو ہے کونہ، وہ کون؟ وہ کاہن جھوٹ بولتا ہے اس ایک بات کے ساتھ، کتنے جھوٹ بولتا ہے؟ 100 جھوٹ۔ السابع عشرہ 17واں مسئلہ، انہ لم یصدق کذبہ الا بتلک الکلمۃ التي سمعت من السماء، کہ کاہن کے جھوٹ کو سچا قرار نہیں دیا گیا مگر اس ایک کلام کی وجہ سے جو آسمان سے سنی گئی۔ آسمان سے ایک کلام سنی گئی، اس ایک کلام کی وجہ سے جو اس کے جھوٹ ہیں، ان جھوٹوں کو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سچ ہیں۔ الثامن عشرہ 18واں مسئلہ، قبول النفوس للباطل، کہ لوگ جو ہیں انسانی نفوس جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں کس کو؟ باطل کو۔ کیف یتعلقون بواحدہ ولا یعتبرون بمئۃ کذبہ، کیسے وہ جڑ جاتے ہیں ایک سچ کے ساتھ اور عبرت حاصل نہیں کرتے 100 جھوٹوں سے۔
100 جھوٹ بول رہا ہے وہ کاہن، اس کی وجہ سے اس کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے، بس توجہ ایک بات کی طرف ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو صبح و شام دلائل بتاتے ہیں کہ کوئی عالم الغیب نہیں اللہ کے علاوہ، وہ یہ بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مولوی صاحب پھر یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا تو پیر صاحب نے پھر کیسے بتا دیا، ان کو کیسے پہلے پتا چل گیا تھا؟ بھائی ان کو پتا چلا ہوگا، کسی چیلے نے بتا دیا ہوگا، دائیں بائیں سے کوئی خبر مل گئی ہوگی، یا شیطان جنہوں نے بتا دیا ہوگا، بس آپ اس ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیتوں کا کیا کریں گے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ التاسع عشرہ، 19واں مسئلہ، کونہم یلقی بعضهم الی بعض تلک الکلمہ ویحفظونها ویستدلون بها، کونہم کہ وہ کون؟ وہ شیطان جن، ان میں سے بعض تک یہ الفاظ پہنچاتا ہے، کون سے الفاظ؟ جو آسمانوں سے فرشتوں سے سنیں گے، وَيَحْفَظُونَهَا، اور وہ اس بات کی حفاظت کرتے ہیں، محفوظ کر کے اسے نیچے پہنچاتے ہیں، کاہن تک پہنچاتے ہیں، وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا، اور اس سے استدلال کرتے ہیں۔ العشرون، اثبات الصفات خلافا للمعطلہ، ہمیں اس باب سے بھی پتا چلا کہ اللہ کی صفات کو ماننا چاہیے برخلاف معطلہ کے، کہ معطلہ نہیں مانتے اللہ کی صفات کو۔ مثال کے طور پہ کون کون سی صفات آئی ہیں ان نصوص میں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں؟ اللہ کا کلام، اللہ کا بلند ہونا، یہ کیا اللہ کی صفات ہے؟ الحادی والعشرون، 21واں مسئلہ، التصریح بان تلک الرجفۃ والغشی خوفا من اللہ، اس بات کی صراحت کہ وہ کپ کپی اور غشی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ہے۔ فرشتوں پہ جو طاری ہوتی ہے غشی وغیرہ، یہ کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ الثانی والعشرون، 22واں مسئلہ، انہم یخرون للہ سجدا، کہ وہ شیطان گر پڑتے ہیں، معذرت کے ساتھ، انہم سے مراد کون ہے؟ فرشتے، وہ فرشتے جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ 22 مسائل ہیں جن کا تذکرہ کیا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام صاحب کتنے بڑے فقیہ تھے اور کتنے دقیق تھے شریعت کو سمجھنے میں اور شرعی مسائل میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و توحید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے وہ سن لیجئے گا۔ اعلان یہ ہے کہ آئندہ درس، یعنی کہ کل جو درس ہوگا وہ موجودہ وقت سے 15 منٹ پہلے شروع ہوگا، 15 منٹ پہلے شروع ہوگا۔ تو وہ کون سا وقت بنے گا وہ اعلان آپ کے پاس آ جائے گا، عبد المحسن بھائی انشاءاللہ وہ اعلان آپ کو بھیج دیں گے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اتنی بات پکی ہے کہ وہ موجودہ وقت سے 15 منٹ پہلے ہے، کل سے انشاءاللہ۔ اور یہ باقی دو سب آپ کو بھی بتا دیں، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ باقی لوگوں کو بھی درس سننے کی ترغیب دیا کریں۔ جو آپ کی ترغیب پہ درس سنے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی رہے اس وقت تک جب تک کہ ہم قبر میں نہیں پہنچ جاتے۔ دنیا میں بڑے فتنے ہیں اور شرک کو پھیلانے والے بڑی محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے اور ہماری بیگمات یہ دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں توحید میں پختہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوست احباب کو بھی پختہ کیجیے، رشتہ داروں کو بھی، اس عظیم کتاب کے ذریعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔